آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں افغانستان کی۔ افغانستان ایسا کیا کرنے جا رہا ہے کہ اس کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے؟ پاکستان سے افغانستان کیوں نفرت کرتا ہے؟ افغانستان کے اس حد تک کے حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے علاوہ بہت سے ایسے حقائق جاننے کی کوشش کریں گے جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ چلیں دوستو، بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو سے آپ کو مزید انفارمیشن ملتی رہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس ملک کا آفیشیل نام اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 4 کروڑ 33 لاکھ ہے، جو دنیا کے 36ویں نمبر پر آتا ہے۔ اگر رقبے کی بات کریں تو اس کا کل رقبہ 6,52,000 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا کے 41ویں نمبر پر آتا ہے۔ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جس کا جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران اور شمالی سرحدیں وسطی ایشیا کے ممالک ترکمانستان، ازبکستان سے جا ملتی ہیں۔ اس ملک میں صرف 24% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور 76% لوگ گاؤں میں آباد ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کا نام کابل ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی کہلاتا ہے۔ دوستو، اس ملک میں لوگ سب سے زیادہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور یہی ان کا مین سورس آف انکم ہے، کیونکہ یہاں بہت عرصہ جنگیں رہیں اور اسی وجہ سے یہاں پر دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز بہت کم ہی آتی ہیں۔ تقریباً 80% لوگ کھیتی باڑی کر کے گزارا کرتے ہیں۔ دوستو، اتنے سال جنگوں میں رہنے والے ملک کی کرنسی آج بھی پاکستان اور انڈیا سے زیادہ مضبوط ہے۔ ایک افغانی پاکستانی 3 روپے 80 پیسے کے برابر ہے، جبکہ انڈین 1 روپے 13 پیسے کے برابر ہے۔ افغانستان کا نیشنل گیم بزکاشی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کھیل افغانستان کے لوگوں میں کافی فیمس ہے۔ اس میں 2 ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اور تمام کھلاڑی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، بکری کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں اور پکڑنے کے بعد ایک سرکل میں پھینکتے ہیں۔ اس ملک کی آفیشیل زبان پشتو ہے۔ 99% آبادی مسلم ہے، جس میں 85% سنی منسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور 15% شیعہ منسلک آباد ہیں۔ دنیا کی سب سے پرانی آئل پینٹنگ کا آغاز بھی افغانستان سے ہی ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ پینٹنگ کا آغاز 7ویں صدی عیسوی سے ہوا۔ دوستو، اس ملک میں تعلیم کی شرح صرف 36% ہے، مطلب والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا پسند ہی نہیں کرتے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں 19ویں صدی میں برٹش آئے، لیکن بہت دردناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 20ویں صدی میں سوویت یونین افغانستان میں آیا، 2 سال بعد اسے بھی شرمندگی سے واپس جانا پڑا۔ 21ویں صدی میں امریکہ آیا اور اس کو بھی منہ کی کھا کر واپسی جانا پڑا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ افیم کی کاشت افغانستان میں ہی کی جاتی ہے اور اس کاشت پر کوئی پابندی نہیں ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیوں ہے؟ یہ تو نشے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ نشے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ یہ میڈیسن میں بھی بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بیسٹ ڈرائی فروٹ بھی افغانستان میں ہی پایا جاتا ہے؟ یہاں بہت زیادہ کام ڈرائی فروٹ پر بھی کیا جاتا ہے۔ 1919 میں آزادی کے بعد جو اس ملک کا لیڈر تھا، جس کا نام ایمان اللہ خان تھا، جس نے شادی کرنے کے بعد ایک ہی بیوی رکھی اور اس نے شادی بھی لو میرج رکھی۔ ایمان اللہ خان نے اپنی بیوی کو اس ملک کی رانی بنا دیا۔ اس کی بیوی نے جب پہلی بار لوگوں سے خطاب کیا تو اپنا حجاب پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ اسلام میں حجاب کیا جائے۔ لیکن بعد میں یہ دونوں راجہ رانی انڈیا بھاگ گئے۔ وہاں ایک بیٹی ان کی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے پرنسس آف انڈیا رکھا، جو آج 94 سال کی عمر میں اٹلی میں موجود ہیں۔ دوستو، بے شک یہ ملک بہت سی مشکلات میں رہا ہوا، لیکن یہاں کا فیمس ہے ان کا ناشتہ۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ جلیبی کھاتے ہیں اور ساتھ دودھ بھی پیتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں دودھ جلیبی کھائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا دن کا آغاز ہی دودھ اور جلیبی سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دمبے کا گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، جو دمبے کی ہی چربی سے بنایا جاتا ہے۔ افغانستان میں بہت سی ہسٹوریکل سائٹ بھی موجود ہیں، جن میں کابل، جلال آباد، بدھا ٹیمپل اور مزار شریف شامل ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں موجود لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت علی کی قبر مبارک افغانستان کے شہر مزار شریف میں موجود ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ قبر کس جگہ پر موجود ہے۔ دوستو، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا کون سا پروجیکٹ ہے جو افغانستان کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے۔ افغانستان آج دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنانے جا رہا ہے، جو افغانستان کی تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ یہ نہر 500 فٹ چوڑی اور 285 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس کنال کا نام کوسٹیپا کنال رکھا گیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس نہر کو بنانے میں افغانستان نے نہ تو کوئی انجینئر ہائر کیے اور نہ ہی کوئی باہر سے مشینری لی، لیکن افغانستان کو اتنی بڑی نہر بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے انہیں پانی ملتا ہے، لیکن یہ ملک کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے۔ یہ دریا پاکستان کے ناردرن ایریا سے نکلتا ہے اور افغانستان سے ہوتا ہوا ترکمانستان جاتا ہے اور اس کے بعد ایریل سی میں جا گرتا ہے۔
اس نہر کو بنانے سے 55 لاکھ ایکڑ ریگستان کو سبز کھیتوں میں بدل دیا جائے گا۔ پانی آنے کے بعد اناج میں اضافہ ہوگا اور 50% سے بھی زیادہ گندم افغانستان 2028 تک دوسرے ممالک کو بیچ رہا ہوگا۔ یہ پروجیکٹ مارچ 2022 سے شروع ہوا اور 2028 میں مکمل ہونے کی تاریخ رکھی گئی، لیکن اس پروجیکٹ پر اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ 2025 تک اس کو مکمل کر لیا جائے گا۔ دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اتنی مہارت اور اتنی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ آنے والے وقتوں میں یہ پروجیکٹ افغانستان کی قسمت بھی بدل سکتا ہے۔